کے پیچھے مقصد یہ بھی ہے کہ آپ خیال نہ کریں، بڑے ہی معذرت کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ کئی لڑکیاں ہیں جن کی کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے. ماں باپ اپنی بچی کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں ذمہ داری ضرور ہے، لیکن بیٹی بوجھ نہیں ہوتی. لیکن کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے اور اس شادی کے بعد بچے ہو جاتے ہیں، گود میں معصوم بچے رہتے ہیں، اور پھر وہ لڑکی پریشان حال ہو جاتی ہے کہ شوہر کچھ کام نہیں کر رہا ہے، یا پھر شوہر بے روزگار ہے، یا شوہر کی عادتیں اچھے نہیں ہیں، یا پھر شوہر چھوڑ دیا ہے، یا پھر کوئی دوسری شادی کر لیا ہے. گود میں بچے ہیں، پریشان ہے وہ لڑکی کہ کیا کروں، شوہر کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے. تو اس ایسے حالات اللہ نہ کرے کسی پر بھی آئے، میری دعا ہے کہ کسی پر بھی نہ آئے، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسے برے حالات آ جاتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری بچی کسی کے سامنے جا کے ہاتھ نہ پھیلائے، محتاج نہ رہے، بے بس نہ رہے، اور ہم نے جو ہنر اس کو سکھایا ہے اس ہنر کے ذریعے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنی زندگی اور اپنی اولاد کی زندگی کو آگے بڑھائے. یہی مقصد ہے ہمارا. کیونکہ آج مہنگائی کے دور میں ایک فرد کی نوکری یا ایک فرد کی کمائی سے گھر کا چلنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر شوہر اور بیوی دونوں مل کے محنت کریں گے تو اور زندگی اچھی ہوگی. یہ بھی ہمارا مقصد ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر لڑکی کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے، نہیں، کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے. بہت سارے لڑکیوں کے نیک نصیبہ ہیں، ان کے شوہر بہت اچھے ہیں تو میاں بیوی دونوں مل کے کر سکتے ہیں. تو آپ اس بات کو سمجھیے کہ آج ہم جو کوشش کر رہے ہیں یہ کوشش کس کے لیے کر رہے ہیں. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایم ایل اے کی ذمہ داری کیا ہے، ایم ایل اے کا کام کیا ہوتا ہے. ایم ایل اے بن جائیں، عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، ایوان اسمبلی میں ان کی حق کی آواز کو بلند کریں، ان کے مسائل کو اٹھائیں اور حکومت تک نمائندگی کر کر ان کے مسائل کو حل کروائیں. ایم ایل اے کا کام روڈ کا کام کرنا، یا پھر پانی کا اہتمام کرنا، لائٹ کا اہتمام کرنا، یہ سارے کام رہتے ہیں. لیکن چندرائن گٹے حلقے میں ہم نے ایک نیا پیغام دیا ہے کہ ایک ایم ایل اے ان کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی حلقے کی عوام کے لیے تعلیم کے میدان میں، روزگار کے میدان میں، اور پھر ایسا کام کریں گے جو اپنے آپ میں خود ایک مثال بنے گا. اور آج یہ عمارتیں جو کھڑی ہیں یہ خود اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ہم نے بڑے ہی اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کام کیا، اور ایک لمبا سفر ہم نے طے کیا. یہ عمارت بننے سے پہلے بابا نگر میں ہم نے مسجد میں اسکول ہم چلاتے تھے. آج بھی وہ مسجد میں اسکول جب چلاتے تھے وہ ٹیچر آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، بیٹھی ہیں یہاں پہ. ہم مسجد میں چلاتے تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں شاید 2007 یا 2008 میں چھوٹے سے 3-4 کمرے لے کر ہم مسجد کو کرایہ دیتے تھے اور وہاں پہ پرائمری اسکول شروع کرے تھے. نہ صرف وہاں پہ پرائمری اسکول بلکہ وہاں پر بھی ہم ووکیشنل ٹریننگ بھی دیا کرتے تھے. اسکول چلاتے تھے، اس کے ساتھ ووکیشنل مسجد کے ملکیوں میں. تو ہمارا ایک مشن ہے، ایک کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور اس کام کا جتنا زیادہ استفادہ اٹھا سکتے ہیں آپ استفادہ اٹھانا چاہیے. اپنی بچیوں کو بھیجیے اسکول میں فری تعلیم. یہ پورا اسکول فری تعلیم، قریب 1000-1500 بچے یہاں پہ زیر تعلیم. یہاں پہ اور درخواستیں آ رہی تھیں تو ہم نے ایک اور بلڈنگ بنائی ہے عمر کالونی میں، ایک اسکول کا آغاز. تو ہم وہاں پہ پرائمری اور
اور یہاں پہ سینئر اسکول کر رہے ہیں، ہائی اسکول کر رہے ہیں، تو 2 اسکول اب حافظ بابا نگر میں ہزاروں بچوں کو مفت تعلیم، حافظ بابا نگر میں ہزاروں لڑکیوں کی ٹریننگ، اور پھر سووں نہیں ہزاروں پھر ہم نے 10th کی ٹریننگ بھی دی ہے، 10th کی کوچنگ کا اہتمام کیا تھا، انٹرمیڈیٹ کی ٹریننگ کا اہتمام کیا۔ اس سال ہم چاہتے تھے کہ نیٹ کی ٹریننگ بھی یہاں پہ کرے، لیکن درخواست گزار کم آئے تھے، اس لیے یہاں پہ آغاز نہیں کر سکے۔ ریاست نگر میں ہم نے وہاں پہ نیٹ کی ٹریننگ کورسز کا آغاز کیا، اور پھر مکمل ہوئی۔ کل نیٹ کا امتحان ہوا، ہمیں امید ہے کہ ہم نے جو 700 چلر بچے اور بچیوں کو نیٹ میں ٹریننگ دی ہے، انشاءاللہ اس میں سے زیادہ بچے نیٹ کے امتحان میں کامیاب ہوں گے، ڈاکٹر و انجینئر بنیں گے۔ ہمارے پاس جو کورسز ہوئے، جو کوچنگ ہوئی، اس کے ذریعے ان کو کامیابی و کامرانی ملے گی۔ ہم کو یقین ہے اللہ کی ذات پر، ہمیں یقین ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ استفادہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے۔ کب تک؟ ہمارے قوم میں ایک بہت بری عادت ہے، اور وہ یہ ہے کہ راتوں رات کوئی رئیس بننا چاہتا ہے تو رات کوئی کامیاب بننا چاہتا ہے۔ کامیابی راتوں رات نہیں ملتی، ترقی ایک لمحے میں نہیں ملتی، ارے محنت کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور آج ہم صرف اگر کچھ کرتے ہیں تو ہماری عادت بن چکی ہے کہ شکایت کرنا، شکوہ کرنا، گلہ کرنا، دوسروں پہ الزام لگانا۔ ارے ہماری ناکامی کی وجہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، ہماری ناکامی کی وجہ ہم خود ہیں، ہم خود ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو دنیا میں ہم کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ ہماری عادت ہے، ایسا ہوا نہیں، انہوں ویسا نہیں کرے اس واسطے ہوا، کچھ ہوا تو بولیں گے ارے ننے صاحب نہیں کر رہے، اکبر صاحب کرنا تھا، وہ حکومت کرنا تھا، یا انہوں کرنا تھا، یا انہوں کرنا تھا۔ ارے بھائی کوئی نہیں کر رہے نا، ٹھیک ہے، کوئی نہیں کر رہے تو آپ خود جدوجہد کرو، کوشش کرو۔ آپ اگر جدوجہد نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے، میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا۔ ارے آج ہم کو حالات کو دیکھنا ہوگا، حالات کو سمجھنا ہوگا کہ کیسے حالات ہیں، کیسا وقت ہے، کیسا نفسا نفسی کا دور ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کھڑے ہونا نہیں چاہتا، ایک عزیز دوسرے عزیز کے ساتھ نہیں ہے، ایک جاننے والا پہچاننے والا دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، ایک پڑوسی اپنے بازو والے کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسے ان حالات میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے زندگیوں میں ایک نئی خوشیاں لانے کے لیے، نئے اجالے لانے کے لیے، نئے کامیابیاں لانے کے لیے۔ تو آئیے ہمارے اس مشن میں جڑیے اور ہمارے اس مشن کو کامیاب کریے۔ کمپیوٹر کلاسز بہت اچھے ہیں، چھوٹے چھوٹے کورسز آپ کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ زیادہ سے زیادہ کمپیوٹر کے لیے اگر آئیں گے تو ہم کمپیوٹر کے ذریعے اکاؤنٹنگ کا بھی ایک کوچنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، جی ایس ٹی جو ہے ٹیکسز کا اس کا لائیں گے، ہم دوسرے کئی کورسز لا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ لوگ آئیں اس سے استفادہ کرنے کے لیے۔ ملٹی میڈیا کے کورسز ہیں، کئی کورسز ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ بیوٹی پارلر کے ہیں، چلیے بیوٹی پارلر کے لیے بھی آپ لوگ محنت کریے، سیکھیے کس طریقے سے میک اپ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے بالوں کو کاٹا جاتا ہے، کس طریقے سے دوسرے بیوٹی کے کورسز ہیں وہ سیکھیے۔ سیکھ کر آپ اپنا خود ایک کٹ رکھیے اور ایک اپنا ایپ رکھیے کہ کم از کم آپ کے محلے میں کسی کو بھی ضرورت ہے تو آپ گھر میں جا کے بیوٹی کا جو کورس سیکھی ہے اس کے ذریعے آپ کلائنٹس کو لے سکتے ہیں اور گھر پہ جا کے آپ کچھ پیسہ کما سکتے ہیں۔ مہندی ڈیزائننگ، کتنی شادیاں ہوتی ہیں، کتنی شادیوں میں ہمارے پاس مہندی ڈیزائننگ سیکھنے کے بعد کئی بچیاں
جس کے گھر میں شادیاں چلے جاتی ہیں، ایک دن میں اگر ایک گھر میں جہاں پہ شادیاں چلے گئے تو 10,000 15,000 25,000 روپئے تک کما رہے ہیں ایک وقت جا کے ایک دن میں. تو وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. ٹیلرنگ کا کورس ہے، ٹیلرنگ کا کورس سیکھ کر آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. یہ جو میں پہنا ہوں یہ بھی آسان ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے بچپنے میں میری والدہ ہمارے کرتے اور پیجامے سیتے تھے، گلا کاٹتے تھے، کرتا پیجامہ سب گھر میں سلتا تھا. تو کیا آپ وہ کام نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ جنون ہو. کیا آپ اچھے ڈیزائن نہیں کر سکتے ہیں؟ اچھے شرٹ شلوار خواتین کے کیا نہیں بنا سکتے ہیں؟ اپنے گھر کے چھوٹے سے دیوان خانے کے سامنے ایک چھوٹا سا ایک شو روم ڈال کے کپڑے بیچ سکتے ہیں، آرڈر لے سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو، لیکن بشرط یہ کہ ہمارے پاس کچھ کرنے کی خواہش ہو، تڑپ ہو، حسرت ہو تو ہم کر سکتے ہیں. یہ وقت بڑا ہی نازک ہے. ہم کو آگے بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں ایک نئی خوشحالی کو لانا. میرے اوپر بھی بہت سارے لوگ الزام لگاتے ہیں، مجھے الزاموں کی پرواہ نہیں ہے اور نہ کبھی رہے گی. جس کو جتنا کہنا ہے، جتنا برا بولنا ہے بولتے رہو، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. میں کام کروں گا تو اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. دنیا میں اس کا اجر ملے یا نہ ملے، آخرت میں ضرور میرے کام کا اجر اللہ مجھے دے گا. یہ میرا یقین ہے، یہ میرا ایمان. لوگ کوشش میں رہتے ہیں. طوفان جب آیا تھا، بارش ہوئی تھی، کئی لوگوں کے گھروں میں نقصانات ہوئے. تو کیا اس وقت بھی کیا اکبر الدین اویسی اور میرے یہ سارے ساتھی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے کیا ہم لوگ آپ کے درمیان میں نہیں تھے؟ بیماری آئی تو اسی مقام پر ہم نے لاکھوں روپئے کے ادویات کو، دوائیوں کو تقسیم کر دیا غریبوں میں. یہیں پر کھڑے رہ کر ہیلتھ کیمپس کیا. کووڈ کے وقت ہم نے مدد کی کہ لوگ بھوکے تھے، پریشان تھے، تو گھر پہ دستک دے کر ہم نے اناج پہنچایا کئی ضرورت مندوں کو. ارے آج آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے، یہی ہے کہ یہ ہمارے ادارے ہیں، ان اداروں کے لیے دعا کیجئے اور ان اداروں کی ترقی کے لیے دعا کیجئے، ان اداروں کی حفاظت کے لیے دعا کیجئے. یہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ ادارے قائم و دائم رہیں گے، یہ عمارتیں کھڑی رہیں گی، اور جو کام کا آغاز ہم نے کیا ہے یہ کام جاری رہے گا. آپ سے میری یہی اپیل ہے، درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دو. دنیا میں اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے تو وہ صرف اور صرف علم کے ذریعے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. کئی ہماری بہنیں، کئی غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والی آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ہماری کوئی بھی ماں، ہماری کوئی بھی بیٹی، ہماری کوئی بھی بہن کسی گھر میں جا کے جھاڑو دے یا برتن دھوئے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میری ماں، میری بیٹی، میری بہن ووکیشنل کورسز کے ذریعے اسکل ڈیولپمنٹ حاصل کرے اور اپنے ہنر کے ذریعے اپنے گھر کو چلائے، اپنے مستقبل کو سنبھالے. یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہم چاہتے ہیں. سمجھیے، ان باتوں کو سمجھیے. لوگ آتے ہیں ہتھیلی میں جنت دکھا کر چلے جاتے ہیں، لیکن اکبر الدین اویسی کبھی ہتھیلی میں جنت نہیں دکھاتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی دھوکہ نہیں دیتا، کبھی بے ایمانی نہیں کرتا، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. بس صرف کوشش یہی ہے کہ جب تک حیات ہے اپنی قوم و ملت کے لیے جتنا ہو سکتا ہے کروں، اور کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. میری ذات پر بہت بڑا احسان ہے آپ سب کا، میری بڑی بزرگوں کا، میری ماں اور بہنوں کا، نوجوانوں کا. اور وہ احسان یہ ہے
کہ جب میں زندگی اور موت کے لیے لڑ رہا تھا تو موت کے دروازے سے مجھے کھینچ کر زندگی بخشی تو وہ آپ کی دعائیں تھیں، آپ کے روزے تھے، اللہ کی بارگاہ میں میری حیات کے لیے اٹھے ہوئے آپ کے ہاتھ تھے، تو وہ احسان کا بدلہ میں اپنی جسم کی چمڑی بھی نکال دوں تو آپ کے اس دعاؤں کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتا، مگر جب تک زندہ ہوں میری کوشش یہی رہے گی کہ جو کچھ مجھ سے ہوتا ہے میں کرتا رہوں اور کرتا رہوں، میری قوم کے لیے، میری ملت کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے، میری ماں کے لیے جو ہو سکتا ہے کروں۔ یہی ایک طلب ہے، یہی ایک خواہش ہے جس کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، اور میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے ڈائریکٹرز کا، جناب عزیز احمد صاحب کا، جناب نصیر غیاث صاحب کا، جناب شفیع صاحب کا، اور محترمہ امتل صاحبہ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ میرے ہر مشن میں آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور میرے اس تعلیمی جو ایک انقلاب ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تعلیم کے ذریعے، علم کے ذریعے، اس میں آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کے اس ساتھ کو قبول فرمائے، آپ کے اس خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ آپ کی غیب سے مصیبتوں پریشانیوں میں آپ کی مدد کرے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے سارے ٹیچرز کا، ہماری پرنسپل صاحبہ کا، کہ یہ لوگ بھی ہمارے مشن میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے کارپوریٹرز کا، ہمارے وہاب صاحب کا، نمائندہ کارپوریٹر شاہ صاحب کا، اور مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنان کا، کہ یہ سارے لوگوں کی کوشش ہے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کسی کا نام بھول گیا ہوں تو معافی چاہتا ہوں، ان سب کا بھی شکریہ، اس لیے کہ قوموں کی تعمیر اور قوموں کے مستقبل کو فرد واحد بدل نہیں سکتے، ہم سب مل کے کام کریں گے تو تبھی ہم جا کر ہماری قوم کے مستقبل کو بدل سکتے ہیں، اور ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں، اور سب کا اپنا اپنا تعاون ہے۔ اللہ آپ کی پریشانیوں میں غیب سے مدد فرمائیں، آپ کی مصیبتوں کو دور فرمائیں۔ ہمارے بچے جو امتحانات لکھے ہیں، 10th کے ہو، انٹرمیڈیٹ کے ہو، گریجویشن کے ہو، یا نیٹ یا دوسرے کوئی بھی انٹرنس جو آنے والے کل میں ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان بچوں کے امتحانات میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بے روزگار بھائیوں کو، بچوں کو روزگار عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو مخروص ہیں، اے اللہ ان کے قرضوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت کر۔ اے اللہ ہماری آبادیوں کی حفاظت کر۔ اے اللہ ہم کو خوشیاں دے، ہم کو ترقی دے، ہم کو کامیابی دے، ہم کو نماز کے پابند بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما، ہم کو سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو غیب سے ہماری مدد فرما۔ اے اللہ یہ اسکول جو تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بنائے گئے ہیں، اے اللہ ان اسکولوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان اسکولوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو نیک بنا، ایک بنا، قابل بنا، ان کو کامیاب و کامران بنا۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، غیب سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔